سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ امام مدد اے اشرف زمانہ زمانی مدد نما درہائے وسطراز کلید کرم کشا سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ شروا حرمتی روح پیمبر یک نظر کن سو امام اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وذریاتہ واہل بیتہ وصحابہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک ہی مائک سے بولا جائے, دو مائک میں ڈسٹرب ہو جائے. یہ مائک ٹھیک ہے, یہ مائک ٹھیک ہے, تمہارا آواز ٹھیک ہے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا طبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ومطلوبنا ومسهوبنا وموجودنا ومقصودنا وحبيبنا ونبينا ووكيلنا وشفينا وشفاء صدورنا وآلنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عزیزان گرامی اور برادران ملت اسلامیہ, سب سے پہلے میں اپنی جانب سے سال نو کے پہلے دن کی مبارکباد آپ سب کو عطا کروں. اللہ اس یوم کے صدقے میں اللہ سال بھر آپ کے رزق میں, علم میں, عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بنا دے, اور جو نمازی ہیں اس کی عبادت میں خشوع و خضوع عطا فرمائے. میرے عزیز, میرے دوست اور تمام اراکین کمیٹی اور جن جن افراد نے, جن جن لوگوں نے اس اسٹیج کو سجایا ہے, اس میں محنت و کاوش کی ہے, دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس 11 روزہ پروگرام میں امام حسین پاک کے صدقے میں اور 11ویں والے بڑی پیر کے صدقے میں 11 روز کا صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. ہم سب شریک ہوئے ہیں, یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ بڑا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمارے باپ داداؤں کی مجلس سجائی ہے اور اس فقیر کو بلایا ہے کچھ کہنے کے لیے. کوشش کروں گا, کم علم ہے, تھوڑا علم ہے, کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ اچھی باتیں سنا کے جاؤں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس پہ ہمیں اور ہمارے تمام بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز, میرے دوست, میرے پیارے اسلامی بھائی, آئیے ایک مرتبہ عقیدت کے ساتھ, محبت کے ساتھ, خشوع و خضوع کے ساتھ, دل جمعی کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ, با ادب ہو کر جو ہمارے اسلاف نے ہمیں حکم دیا ہے, جس طریقے سے میرے امام عشق و محبت نے ہمیں حکم دیا ہے, اسی انداز میں ہاتھوں کو باندھ لیجیے, تصور مدینے کا کر لیجیے. یہ اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری اور ہماری نگاہیں تو نہیں دیکھتی ہیں, مصطفیٰ ہمیں, بولیے بولیے, ہماری نگاہیں تو خطا کار ہے, سیاہ کار ہے, گنہگار ہے, لیکن میرے مصطفیٰ تو عطا کار ہے, وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. ارے یہ کسی اور کا ماننا ہے, لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں.
کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں رہتے ہیں؟ وہ ہم سنیوں کے، بولیے بولیے، وہ ہم سنیوں کے سینے میں رہتے ہیں۔ اور یہ عقیدہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، یہ عقیدہ ہم علماء کا نہیں ہے، یہی عقیدہ شہ سمنا کا ہے، یہی عقیدہ مجدد اعظم کا ہے، یہی عقیدہ خواجہ غریب نواز کا ہے، یہی عقیدہ کہہ لینے دو تو غوث اعظم کا ہے، یہی عقیدہ صحابی کرام کا ہے، یہی عقیدہ حسن و حسین کا ہے، یہی عقیدہ علی مولا کا ہے، یہی عقیدہ کہنے کی اجازت دو تو اور بڑھوں آگے، ارے یہی عقیدہ جبریل کا ہے، یہی عقیدہ میکائیل کا ہے، یہی عقیدہ اسرائیل و اسرافیل کا ہے، یہی عقیدہ جملہ انبیاء کرام کا ہے۔ اور اگر کہنے کی اجازت دو تو کہہ دوں کہ یہی عقیدہ قرآن کا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو اس عقیدے کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ حضور ہمیں، بولیے، حضور ہمیں دے گا، اچھا یہ عقیدہ آپ کا صرف یہاں ہے یا گھر جا کے بھی رہے گا؟ اچھا نوجوانوں بتاؤ، یہ عقیدہ صرف اس مجمع میں ہے یا یہاں سے جانے کے بعد گھر جاؤ گے تو وہاں بھی ہے؟ جب چوک و چوراہے پہ چلو گے تو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، دکان پہ ہو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، مکان پہ ہو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے تو کہا کسی شاعر نے کہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، اور نگاہ منتظر رہ جائے اور تیرا دیدار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور تیرا دیدار ہو جائے۔ اور حبیبی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں، حبیبی یا رسول اللہ اگر آنا تیرا اس بزم میں، کاش ایک بار ہو جائے، تمہاری ایک نگاہ ٹھہرے اور ہمیں دیدار ہو جائے، تمہاری ایک نگاہ ٹھہرے اور ہمیں دیدار ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، وہ شہر مدینہ ہے، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں، وہ شہر مدینہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پہ سودا سرے بازار ہو جائے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، بس اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ جب سوچو گے نا، اپنے ذہن میں لاؤ گے کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، کیا حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، میں درود پڑھ رہا ہوں، سلام پڑھ رہا ہوں، اور حضور ہمیں، بولیے، قسم ہے بڑا مزہ آ جائے گا یار۔ اور سرکار کی ایک سنیں، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی کرام پہنچے، عرضی پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابھی میں بیمار ہوتا ہوں، پریشانی میں پڑتا ہوں، غم میں پڑتا ہوں، دکھ میں پڑتا ہوں، مصیبت میں پڑتا ہوں، مصائب و عالم گھیر لیتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں، آپ کے جمال جہاں آرا کو دیکھتا ہوں، میرے آقا میرا دکھ دور ہو جاتا ہے، میری مصیبتیں آسان ہو جاتی ہے، میری مشکلیں دور ہو جاتی ہے، میری ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ حبیبی یا رسول اللہ آپ کا دیدار ہوتا ہے، ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، زندگی دل کو سکون ملتا ہے، امن و امان مل جاتا ہے، سکون و چین مل جاتا ہے۔ لیکن میرے آقا جب آپ کا وصال باکمال ہوگا، میرے آقا جب آپ اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، قربت میں چلے جائیں گے، اللہ کی معرفت میں ہوں گے، اللہ کے قریب ہوں گے، تو یا رسول اللہ اس وقت جب اس گنہگار نگاہوں سے آپ چھپ جائیں گے تو میرے آقا یہ بتائیں کہ اس وقت ہم اپنا دکھ کس سے سنائیں جائیں گے، اپنا غم کس کے سامنے رکھیں گے، اپنی مصیبت کس کے سامنے رکھیں گے، اپنی پریشانی کس سے بیان کریں گے؟ یا رسول اللہ یہ دنیا ہے، اگر کسی کو بتائیں گے تو وہ مذاق اڑائے گا،
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابی مت گھبرا اس لیے کہ میں نے اپنے رب سے پہلے ہی وعدہ کر لیا ہے، میں نے اپنے رب سے وعدہ لے لیا ہے اور میرے رب نے پہلے وعدہ کر لیا ہے۔ اے میرے محبوب تمہاری جو امت دل کی گہرائی سے سچائی کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ تجھ پر درود و سلام پڑھے گی، اے میرے محبوب میں اپنے کرم سے تیری توجہ تیرے اس امتی کی جانب پھیر دوں گا، جہاں جہاں وہ امت ہوگی تیری توجہ اس کے ساتھ ہوگی۔ یا کھلی وضو کیا یا نبی سلام علیہ کا درود پاک پڑھنا شروع کیا، توجہ بتاؤ کدھر ہے؟ حضور کی جانب، حضور کی توجہ اس امتی کی جانب ہے۔ اب اس امتی کی جانب اگر توجہ ہوئی تو پھر بتاؤ صرف اسی کی جانب ہوئی یا اس کے پورے گھر والوں کی جانب؟ اور جدھر میرے سرکار کی نظر التفات ہو گئی، توجہ ہو گئی، خدا کی رحمت ادھر ہو گئی۔ تو میرے عزیز میرے دوست اس تصور کو ذہن میں بسا لو، دل و دماغ میں بسا لو کہ حضور تمہیں، حضور کی توجہ تمہاری جانب، حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا بتاؤ فجر میں بستر پر رہتے ہو تو ایمانداری سے بتانا، حضور دیکھ رہے ہیں؟ فجر میں بستر پہ سوئے ہو، اذان کی آواز ہو رہی ہے، حضور تمہیں؟ ظہر کی نماز میں مارکیٹ میں ہو، حضور تمہیں؟ عصر کی نماز میں حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، مغرب کی نماز میں حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، عشاء کی نماز میں ہاتھ ریموٹ میں ہاتھ رہتا ہے، سامنے اسکرین پہ تمہاری نگاہ رہتی ہے، حضور تمہیں؟ عشاء کی اذان ہو رہی، ٹی وی بھی بند نہیں، حضور تمہیں؟ بتاؤ پھر یہ کیسی عاشقی ہے، کیسی دیوانگی ہے؟ میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، کم سے کم حضور سے لاج تو کرو، اس لیے کہ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے وہ پیارے مصطفیٰ پر ہے۔ ہم جو بھی ناز کرتے ہیں آقا پہ ناز کرتے ہیں، اس لیے جوانوں یاد رکھنا کہ حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، مارکیٹ چل رہے ہو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، روڈ پہ چل رہے ہو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں، چوک و چوراہے پہ بیٹھے ہو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا تمہاری نگاہ اگر اٹھتی ہے غلط تو حضور تمہاری نگاہ کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ تم اگر غیبت و شکوہ شکایت کر رہے ہو تو حضور تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو للہ ان برائی سے بچو، جب ان برائی سے بچو گے تو حضور تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو آئیے بس اس یقین کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں باادب ہو کر ہاتھوں کو باندھ لیں، نظر کو نیچی کر لیں اور اس ادب سے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کریں کہ میرے آقا کو یہ ادب پسند آ جائے۔ صرف ایک نگاہ کی تو بات ہے، ارے یار ایک نگاہ حبشی پہ پڑا تھا، بلال حبشی پہ پڑا تھا، ہم غلاموں کا آقا بنا دیا گیا۔ سلمان پہ ایک نگاہ پڑی تھی، جنت کی بشارت دے دی گئی۔ ایک نگاہ عبیدہ پہ پڑی تھی، ابو عبیدہ پہ پڑی تھی، جنت کی بشارت دے دی۔ یا رسول اللہ وہی ایک نگاہ کی بات ہے، اسی ایک نگاہ کے لیے یہ تمام عشاق آپ کے جمع ہے، صرف اس لیے اپنے بستروں کو چھوڑ کے آئے ہیں، اپنے آرام کدہ بستر کو چھوڑ کے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ آج رسول پاک کی مجلس میں جائیں گے، آل نبی کا خطاب ہوگا، مصطفیٰ کی آمد ہوگی اور سرکار کی توجہ ہم پر ہوگی، میرا کایا پلٹ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ وہی ایک نگاہ ہم سب پہ ڈال دیجئے، آئیے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں، صلی اللہ علی جد الحسن والحسین وعلی آل جد الحسن والحسین وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خودی کو کر بلند اتنا
खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, और मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अब तू फना फिल हक हुआ, तू फना फिल हक हुआ, फिर मैं क्या कहूँ तू क्या हुआ। तू फना फिल हक हुआ, फिर मैं क्या कहूँ तू क्या हुआ। अरे कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। और तूने इजाज़े कमाले बंदगी अभी देखी नहीं, बंदे के भेष में खुद मौला नजर आने लगा। बंदे के भेष में खुद मौला नजर आने लगा। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, मुझे ये तो मालूम नहीं कि आपका मिजाज कैसा है सुनने का, लेकिन जो अपना मिजाज है उसी मिजाज के मुताबिक मैं सुनाऊंगा। और मैं क्या सुनाऊं, मेरे सरकार गौसे पाक जैसा सुनवाना चाहेंगे सुनवा लेंगे, आप जैसा सुनना चाहोगे सुन लोगे। मैंने जो आयत मुबारक तिलावत की है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। नफ्स की कई किस्में हैं, नफ्स अम्मारा है, नफ्स लवामा है, लेकिन आज नफ्स मुतमइन्ना पे थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, ए वो इंसान जिसने अपने नफ्स को सा बहुत हल्के जुमले में समझ लो इसका तर्जुमा, ए वो इंसान कि जिसने अपने नफ्स को मुतमइन कर, जिसने अपने नफ्स को मुतमइन कर लिया, अपने नफ्स पे गलबा हासिल कर लिया, अपने नफ्स को अपना मोती बना लिया, अपने नफ्स को अपना फरमा बरदार बना दिया। ये कौन कह रहा है? ये रब्बे कायनात कह रहा है कि जिसने अपने नफ्स को मुतमइन कर लिया। रब और बंदे के दरमियान जो सबसे मजबूत दीवार है, जो सबसे मजबूत रुकावट है, खुदा और बंदे के दरमियान, वो नफ्स का दरवाजा है। और नफ्स की दीवार जिसने गिरा दी, नफ्स की दीवार जिसने ढा दिया, नफ्स को जिसने अपने ताबे कर लिया। अब आप सोच रहे हो ये नफ्स है क्या? कुछ तो मेरे भाई समझ रहे हैं और कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे, तो उनको मैं समझा दूं कि ये नफ्स क्या है। उसे आप अंग्रेजी में ईगो कहते हैं, आम फहम जबान में अना कहते हैं, और सीधे जुमले में कह लो तो जिसे मैं कहते हैं, हम कहते हैं, मैं। ये लफ्ज मैं, ये अना, ये जिस दिल में छा जाए, ये जिस दिल में आ जाए, आबिद है इबादत खत्म कर देती है, जाहिद है उसके ज़ुहद को खत्म कर दिया, मुत्तकी है उसके तकवा को बर्बाद कर दिया, आलिम है उसके इल्म को बर्बाद कर दिया, आमिल है उसके अमल को बर्बाद कर दिया, इबादत गुजार है इसके इबादत को तबाह कर दिया, दौलतमंद है, अगर ये अना आ गया तो सब खत्म हो गया। अब देखो एक चीज, यही एक अना था जो इब्लिस के अंदर मौजूद है, अज़ाज़िल के अंदर मौजूद है। हजारों नहीं हजारों साल उसने सजदे किए, अपने इल्म और अमल की बुनियाद पर अल्लाह को इतना राजी कर लिया कि अल्लाह ने उसको, उस नारी मखलूक को अल्लाह ने जन्नत अता कर दी, जन्नत में उसे बैठा दिया। और ऐसे नहीं, बल्कि जन्नत में जब उसे बैठाया तो 70,000 फरिश्तों को सुबह में दर्स देता था, 70,000 फरिश्तों को शाम में दर्स दिया करता था। बड़ा मुत्तकी था, उसके तकवा की शोहरत थी, बड़ा आबिदो जाहिद था, उसके इबादतों ज़ुहदो वरा की बड़ी शोहरत हासिल थी उसे। लेकिन जब अना उसके दिल में घुसा, अनानियत उसे आई, और जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ ना,
اور اس میں روح محمدی ڈالی گئی، نور محمدی کو ڈالا۔ رب نے ارشاد فرمایا سجدہ کرو، تعظیمی سجدہ کرو، تو سارے فرشتے جتنے شاگرد تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے، لیکن یہ اب ابلیس، یہ عزازیل کھڑا رہا اور رب سے مناظرہ کرنا شروع کر دیا۔ وہاں بھی یہی انا، یہ ایگو، یہ ہم، یہ میں آ گیا۔ قرآن نے کہا، قرآن میں حکم ہے، اس نے کہا اے اللہ میں آگ کا بنا ہوں۔ اب بتاؤ میں آیا کہ نہیں؟ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے آدم۔ میں افضل، میں بلند، آگ بلند مٹی سے تو میں بلند، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اس نے میں کو تو دیکھا، انا کو تو دیکھا، ایگو پر تو توجہ دی، لیکن حکم ربی پر توجہ نہ دی۔ اب اسی انا نے اسے جنت سے بھی نکالا، اسی انا نے ہزاروں سال کی عبادت کو ختم کر دیا، اسی انا نے علم کو ختم کیا، عمل کو ختم کیا، اب مردود بارگاہ خداوندی ہو گیا، لعنت کا ٹاپ گلے میں لگا دیا گیا۔ اب بتاؤ ابلیس کتنا بڑا عابد تھا، کتنا بڑا عابد و زاہد تھا، متقی پرہیزگار تھا کہ اتنی عبادت کیا کہ رب خوش ہو کر کے اسے جنت میں بیٹھا دیا، 70,000 فرشتوں کا استاد بنا دیا۔ لیکن جب یہ انا اس کے دل میں آئے، ایگو آیا، ہم آیا، میں آیا، تو پھر رب نے اس کی جتنی مقبولیت و محبوبیت تھی سب ختم ہو گیا، ساری عبادت، ساری ریاضت اس کی ختم ہو گئی۔ اتنی عبادت کرنے والے کے دل میں میں آ جائے تو ختم ہو جائے ہماری عبادت کیا ہے؟ غور کرنا، ہماری ریاضت کتنی ہے، ہماری عبادت کتنی ہے۔ اور جانتے ہو یہ میں جب آ جاتا ہے نا تو بھائی کو بھائی سے بھی لڑا دیتا ہے، چھوٹے کو بڑے کی تعظیم ختم ہو جاتی ہے، باپ بیٹے کو لڑا دیا، ماں بیٹی کو لڑا دیا، سماج کو سماج سے ٹکرا دیا۔ یہ میں ایسی دیمک ہے، ایسی دیمک ہے کہ انسان کے وجود، انسان کے علم و عمل کے وجود کو، انسان کے عزت و عظمت و وقار کے وجود کو ختم کر دیا کرتا ہے، اس انسان کو ذلیل و رسوا بنا۔ یہ انا، یہی میں۔ رب نے کہا کہ تم اسے مارو، رب نے کہا تم اسے مارو، اس کو اپنے تابع کر لو، اس انا کو اپنے انڈر میں کر لو، نفس کو اپنے تابع کر لو، خواہشات کو اپنے تابع کر لو۔ جب یہ نفس، یہ خواہشات، یہ انانیت جب تم اپنے تابع کر لو گے اور نفس کو مطمئن کر لو گے تو سنو تمہاری شان کیا ہوگی۔ ارجعی الی ربک، جب تمہارا نفس مطمئن ہو جائے گا تو ارجعی الی ربک، جب رب کی جانب تم پلٹو گے تو اس حال میں پلٹو گے کہ راضیۃ مرضیہ، اس منزل پہ تمہیں فائز کر دیا جائے گا۔ یعنی راضیۃ مرضیہ کا معنی یہ ہے کہ تم سے تمہارا رب راضی ہے اور تم اپنے رب سے راضی ہو۔ یہ وہ عہدہ ہے، یہ وہ منزل ہے، یہ وہ مرتبہ ہے، یہ وہ مقام ہے جس مقام کی طلب کے لیے حسین پاک کربلا گئے ہیں، جس مقام کی طلب کے لیے، جس منزل کی خواہش کے لیے غوث اعظم نے صحرا نوردی کو اختیار کیا ہے، یہی وہ منزل ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جس مقام کو حاصل کرنے کے لیے میرے غوث اعظم نے جنگل و بیابان میں عبادت و ریاضت کی ہے، زہد و تقوی اختیار کیا ہے، مجاہدہ کیا ہے۔ ارے یہی وہ مقام ہے، یہی وہ منزل ہے کہ جسے سنجر کا علاقہ چھوڑ کر غریب نواز ہندوستان آئے ہیں۔ یہی وہ انانیت ہے، یہی وہ انانیت ہے کہ جسے مارنے کے لیے، جسے مارا ہے تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے تخت و تاج کو لات مار کر کے فقیری اختیار کیا۔ یہی انانیت ہے کہ انانیت کو جب مارا تو رب نے، اب بتائیں ایک چیز، ایک مثال سمجھ لیں کہ ایک آج آفر اگر آ جائے آپ کے شہر میں، بسنا میں، کہ ایک موبائل پہ ایک موبائل فری ہے، تو بتاؤ کتنے لوگ لائن لگا دیں گے؟ بولو لائن لگائیں گے کہ نہیں؟
کہ ایک پر ایک فری ہے، ہر آدمی دوڑے گا۔ میرے دوست یہ تو دنیا ہے، اب دنیا والے نے آفر دیا ہے، لیکن قربان جاؤ اپنی رب کی ربوبیت پہ، قربان جاؤ اپنے رب کے کرم پہ، قربان جاؤ اپنے رب کی عطا پہ کہ رب نے ایک پر 3 آفر دیا۔ ایک کر لو 3 انعام پاؤ، اور یہ انعام ایسا، یہ انعام آفر ایسا دیا ہے رب نے کہ ہر مسلمان کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی تمنا، ہر مسلمان کی طلب، امام ہو تو اس کی طلب، مقتدی ہو تو اس کی طلب، پیر ہو اس کی طلب، مرید ہو اس کی طلب، محدث ہو اس کی طلب، مقرر ہو اس کی طلب، نمازی ہو حاجی ہو اس کی طلب، حتیٰ کہ شرابی ہو اس کی بھی طلب ہے، گنہگار ہو اس کی بھی طلب، بے نمازی ہو اس کی بھی طلب۔ کیا ہے طلب؟ کیا انعام ہے؟ رب ایک آفر پہ 3 انعام عطا کر رہا ہے کہ تم اپنے نفس کو مطمئن کر لو تو تم اس حال میں میری بارگاہ میں آؤ گے کہ راضیۃ مرضیہ کی منزل ہم تمہیں عطا کر دیں گے، اس بلندی پہ ہم تمہیں فائز کر دیں گے کہ تم سے ہم راضی ہو جائیں گے اور تم کو ہم خوش کر دیں گے، راضی کر دیں گے۔ راضیۃ مرضیہ ایک منزل، فادخلی فی عبادی، پس فادخلی فی عبادی، پس تمہیں اپنے محبوب بندوں کے زمرے میں ہم شامل کر لیں گے، اپنے محبوب بندہ بنا لیں گے۔ کون نہیں چاہتا ہے یا کہ اللہ میرا راضی ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے، میری اداؤں پہ خوش ہو جائے، میرے کردار و کیریکٹر پہ خوش ہو جائے؟ تو رب کہہ رہا ہے کہ نفس کو مطمئن کر لو، ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ نفس کو مطمئن کر لو، نفس پہ غلبہ حاصل کر لو، ہم تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اور جب راضی ہو جائیں گے تو فادخلی فی عبادی، ہم تمہیں اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کریں گے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور اپنی بنائی ہوئی جنت میں ہم تمہیں بتائیے۔ یہ 3 خواہش ہر انسان کی ہے کہ نہیں؟ ہر کلمہ گو کی خواہش ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے۔ یہ 3 خواہش ہے، ایک خواہش راضیۃ مرضیہ کی ہے، دوسری خواہش محبوب بندہ بننے کی ہے، تیسری خواہش ہر انسان کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے، ہم جنت میں جائیں۔ تو یہ 3 خواہش ہے جو ہر بندے کی خواہش ہے۔ رب ارشاد فرما رہا ہے کہ تم صرف نفس کو مطمئن کر لو، ہم یہ 3 عہدہ تمہیں عطا کر دیں گے، 3 مقام ہم تمہیں دے دیں گے، آؤ ہم تمہیں بتائیں۔ میرے عزیز میرے دوست، رب نے ارشاد فرمایا، لیکن آؤ غوث پاک کے سب سے چہیتے، سب سے پیارے حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کا واقعہ ہم سناویں کہ شیخ احمد کبیر رفاعی، آج ہماری عبادتوں میں لذت نہیں، آج ہماری سجدے میں لذت نہیں، نماز پڑھتے ہیں لیکن لذت نہیں مل پاتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہ ہماری عبادت میں لذت کیوں نہیں ہے؟ لیکن آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں، حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی ہے کہ شیخ احمد کبیر رفاعی خود اپنا واقعہ، خود اپنی بیتی بیان کرتے ہیں کہ میں کھیت سے میں واپس آ رہا تھا، جب کھیت سے میں واپس آ رہا تھا، عصر کا وقت تھا، عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، اس لیے میں تیز رو چلتا ہوا جب قریب پہنچ رہا تھا تو راستے میں 2 کھیت کے بیچ میں جو میڑ ہوتا ہے، اس میڑ پہ، جسے آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میڑ ہم لوگ کہتے ہیں، میڑ پہ ایک کتا بھیگا ہوا حال میں کھڑا تھا۔ اب حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، وقت کم ہے، عصر کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے، تو میں نے آج تک پوری زندگی کبھی کسی کو لفظ ارے نہیں کہا۔ اکار مار کے جو اکار کہتے ہیں نا، جس میں تحقیر ہوتی ہے، جس میں تذلیل ہوتی ہے، جو آج عام طور پہ ہم اپنے بچوں کو بھی کہا کرتے ہیں، کہہ دیا کرتے ہیں ابے ارے، کہہ دیا کرتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں، خادم کو کہا کرتے ہیں۔ حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمت و رضوان، جن سے سلسلے رفاعیہ چلا، آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی، انسان تو انسان، کبھی کسی جانور کو بھی حقارت بھری نظر سے نہیں دیکھا۔
کبھی تحقیر سے نہ دیکھا، حقارت بھری نظر سے نہ دیکھا. جب بھی دیکھتا تھا تو یہی محسوس کرتا تھا کہ میں رب سے پیار کرتا ہوں، رب میرا معشوق حقیقی ہے، اور رب کی یہ کاریگری ہے، رب نے اسے بنایا ہے. میں بڑے ہی ادب سے اپنے بچوں کو بھی کہا کرتا تھا، پکارتا تھا. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یا اللہ، اس کتے کو میں کیسے ہٹاؤں؟ نہ تو مار سکتا ہوں، نہ تو ڈانٹ کر کے ہٹا سکتا ہوں، نہ بھگا سکتا ہوں. اور کھیت میں اگر جاؤں تو کھیت میں پانی ہے اور ناپاک پانی ہے، اور پھر وہاں پہ کادو کیچڑ وغیرہ ہے، وہ سب لگ جائیں گے. پھر جانا پڑے گا، نہانا پڑے گا، اور پھر بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ سوچ کر کے انہوں نے دعا کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے مولا، میں نے آج تک تیرے کسی بندے کو میں نے حقارت بھری نظر سے نہیں دیکھا، کسی کو حقارت سے پکارا نہیں، کسی کو حقارت سے دردرایا نہیں. اے میرے مولا، اس کتے کو گویائی دے دے، اس کتے کو گویائی دے دے. دیکھو اللہ کے ولی اگر دعا کرتے ہیں تو کیا کیا نہیں ہوتا ہے، اور کون کون چیز نہیں بول دیتا ہے. جب کہا ادھر دعا مانگا ہے، ہاتھ ابھی چہرے پہ پھیرا ہے، کہ اس کتے کو اللہ نے گویائی عطا فرما دی. اس کتے نے کہا، اے شیخ احمد کبیر رفاعی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ اب دیکھیے، قوت گویائی بھی عطا کر دیا، نام بھی معلوم ہو گیا، اور سماعت بھی معلوم ہو گیا. تین چیز اللہ کا ولی ایک مانگے تو رب تین چیز دے دیا کرتا ہے. تو اب یہ تینوں چیز جب آئی تو اس نے عرضی پیش کی کہ اے شیخ احمد کبیر رفاعی، آپ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ حکم کریں، آپ بولے تو صحیح. تو حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی نے ارشاد فرمایا کہ ایک کتے، تجھ پر تو نماز فرض نہیں ہے، تجھ پر تو نماز فرض نہیں ہے، اور تو ہے ناپاک. تو زمین میں اتر جا، نیچے اتر جا، مجھے راستہ دے دے، میں چلا جاؤں. نماز عصر کہیں قضا نہ ہو جائے، مجھے خوف ہے. اور یہ عصر کی نماز جو ہے، اس کی خاص تاکید رب نے قرآن میں ارشاد فرمائی ہے، اس لیے مجھے جانے دے اور تو نیچے اتر جا. لیکن شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ اس نے ایسا جواب دیا، اس نے ایسا جواب مجھے دیا کہ میں چھلانگ لگا کر کھیت میں اور دوڑتا ہوا گھر گیا، غسل کیا. غسل کرنے کے بعد جب میں نے رب کی بارگاہ میں عصر کی نماز ادا کی ہے، اور جو پہلا سجدہ ادا کیا ہے، اس سجدے میں رب کے نور کا جب دیدار ہوا تو ایسی طبیعت چاہی کہ وقت ٹھہر جائے اور میری زندگی اسی سجدے میں تمام ہو جائے. اگلے کل سے رکھنا. ایسا جواب دیا کہ میں مطلب اپنا آپ کھو دیا، بیگانہ ہو گیا. اور پھر میری کیفیت یہ ہوئی کہ میں کھیت میں کود پڑا اور دوڑتا ہوا اپنے گھر پہنچا. گھر میں نے غسل کیا، وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور نماز پڑھا. پہلے سجدے میں رب کا دیدار، اور پہلا ہی سجدہ تھا کہ عصر کی مغرب کی اذان ہو گئی. اس سجدے کی لذت ایسی لذت ملی کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا وقت گزرنے کا. ارے جب رب کا نور سامنے آ جائے اور بندہ سجدے میں رہے تو کسے ہوش ہوتی ہے، کسے عقل ہوتی ہے کہ کیا کرے کیا نہ کرے. میرے عزیز، میرے دوست، جب حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی سے ان کے غلاموں نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتا دیجئے کہ اس کتے نے جواب کیا دیا. شیخ احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا کہ تو ناپاک ہے اور تجھ پر نماز فرض نہیں، تو ناپاک ہے، نیچے اتر جا اور مجھے جانے دے، تو اس نے کہا کہ اے شیخ احمد کبیر رفاعی، یاد رکھیں اگر مجھ سے آپ سٹ گئے، کھیت میں اتر گئے، 3 بالٹی سے 5 بالٹی سے نہاؤ گے اور پاک ہو جاؤ گے. لیکن اگر حقارت بھری نظر سے مجھے دیکھا، اگر میری تحقیر آپ کے دل میں آ گئی، تو یاد رکھنا شیخ احمد کبیر رفاعی، 7 سمندر کے پانی سے بھی نہا لو گے تو بھی دل پاک نہیں ہوگا. اب ذرا غور کریں آپ. شیخ احمد کبیر رفاعی نے اس جملے کو سنا اور وہاں سے کھیت میں کود پڑے اور دوڑتے ہوئے چلے گئے، نماز ادا کیا اور دیدار الہی ہوا. اب غور کریں اپنے آپ پہ کہ ہم کتنی کو حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہیں.
मजदूर है तो हकारत भरी नज़र से देखते हैं, क्या वो अल्लाह का बंदा नहीं है? अगर हमारा भाई गरीब है तो हम उसे हकारत भरी नज़र से देखते हैं, रिश्तेदार गरीब है तो हम उसे हकारत भरी नज़र से देखते हैं, कोई मजबूर है तो हकारत भरी नज़र से देखते हैं, कोई मफलूज है तो उसे हम हकारत भरी नज़र से देखते हैं। याद रखना, अगर हकारत भरी नज़र से देखा है आपने, अगर तहकीर की नज़र से देखा है, तो रब कभी ऐसे बंदे को माफ नहीं करता है जो रब की कारीगरी में दखल अंदाजी करे। कभी रब उसे माफ नहीं करता है, बल्कि रब तो इनकिसारी चाहता है, रब तो आजिज़ी चाहता है। और रब अगर आ जाता है तभी अनानियत जो है दूसरे को हकारत भरी नजर से देखने पे मजबूर करता है। और अगर अना खत्म हो गई, अना को मार डाला और ये कह डाला कि मैं कुछ नहीं, जो है वो मेरा रब है, जो है मेरा रब है, मेरा करीम मौला है, मैं कुछ नहीं, मैं एक अदना सा मामूली बंदा हूँ जो रब के इशारे पे चलता हूँ। रब चाहे तो जिंदा, रब की मर्जी ना हो तो मेरे जिस्म से ये जान निकल जाए और मेरा जिस्म हो जाए। अब कुछ रब की मर्जी पे है। अब जब रब की मर्जी पे, तो आप हुए क्या? आप हुए क्या? हम क्या हुए? कुछ नहीं, सब कुछ मेरा रब है, और रब की अता से उसका महबूब है, और महबूब के करम से उम्मते मरहूमा, उम्मते मुस्लिमा के जो औलिया अल्लाह है ये है। हम गुनहगार तो कुछ नहीं है, हम खताकार और सियाकार तो कुछ नहीं है। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, ये नफ्स और ये ईगो वो चीज है जो बंदे से रब से बंदे को दूर कर दिया करती है। इबादतें होती रहती हैं, लेकिन इबादत में लज्जत नहीं, इबादत में मजा नहीं, सजदे में वो लज्जत नहीं, वो चाशिनी नहीं। क्यों? दिल हमारा साफ नहीं। जब ये दिल हमारा साफ हो जाए तो वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। अगर ये दिल साफ हो जाए, ये दिल अगर साफ हो जाए, तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, एक सजदा काफी है। एक हदीस समाप्त कर लो। सरकार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, सरकार ने इरशाद फरमाया, आए तशरीफ लाए माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जिनका एहसान उम्मत मुस्लिमा पे है। उम्मुल मोमिनीन तशरीफ फरमा है, सरकार तशरीफ लाए, इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई। उम्मे सलमा ने हाथ, हज़रत आयशा, माँ आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हाथ बांधा, अर्जी पेश किया, या रसूल अल्लाह, सलाम पेश किया, दस्तबोसी कदमबोसी की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए, आपने इरशाद फरमाया, ये आयशा, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। जो मांगना है मांग लो, आज जो तलब करोगे मैं दे दूंगा। तेरे करम से बेनियाज कौन सी शय मिली नहीं, झोली मेरी ही तंग है मौला, तेरे यहाँ कमी नहीं। सरकार ने इरशाद फरमाया, जो मांगना है मांग लो आयशा। अरे ये वही कह सकता है, खुदा की कसम, जिसके कब्जा व इख्तियार में कुल कायनात। आप बताना भैया, जो मोहताज, जिसे मोहताज कहा जाए वो थोड़ा ही कहेगा कि जो मांगना है मांग लो। हजरत आयशा सोच रही, क्या मांगू क्या छोड़ू, क्या मांगू क्या छोड़ू। सरकार ने इरशाद फरमाया, ये आयशा एक चीज मांगो। क्या? एक चीज मांगो, मैं अता करूंगा। अब माँ आयशा सिद्दीक़ा सोच रही, लेकिन या अल्लाह, कौन सी चीज मांगू और किस चीज को छोड़ो। थोड़ी देर के बाद माँ आयशा ने अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने बाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मशवरा करके आ जाऊं, पूछ लूं। ठीक है, जाओ। माँ आयशा सिद्दीक़ा गई सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमा थे, सलाम किया, कहा, आयशा आज क्या बात है, खैरियत है, बहुत मुस्कुरा रही हो, बहुत खुश हो। कहा, आज सरकार खुश है। सरकार ने इरशाद फरमाया, आयशा जो मांगना है आज मांग लो, लेकिन शर्त लगा दी, एक चीज मांगे। अब मैं परेशान हूं कि वो कौन सी चीज मांगू।
بات ذہن میں نہیں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات کہ کون سی چیز مانگو جس میں سب کچھ ہو جائے. حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اے عائشہ جو میں بتاؤں گا وہ کرو گی؟ کہا ہاں. کہا جب وہ سوال تم سرکار کی بارگاہ میں کرو گی اور سرکار جو تمہیں بتائیں گے وہ سب سے پہلے آ کر کے تم مجھے بتاؤ، یہ وعدہ کرو. کہا بابا وہ بات آپ کو معلوم نہیں؟ کہا نہیں. کہا علی کو؟ کہا نہیں. کہا فاروق اعظم کو؟ کہا نہیں. کہا اے عائشہ وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، یا تو رب کو معلوم ہے یا تو اس کے محبوب کو معلوم ہے. کہا وہ کون سی بات ہے جو آپ کو معلوم نہیں؟ آپ یادگار ہیں، آپ رب کے، آپ آقا کے صدیق ہیں، آپ آقا کے دوست ہیں، آپ کو خبر نہیں؟ کہا نہیں عائشہ جبریل کو بھی معلوم نہیں. کہا یا رسول اللہ بتا تو دیں وہ کون سی بات ہے، یہ میرے بابا بتا تو دیں کہ وہ کون سی چیز میں مجھے مانگنی ہے کہ جو آپ میں کسی کو معلوم نہیں ہے اور سب سے پہلے مجھے معلوم ہوگی، جو جبریل کو بھی معلوم نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ جاؤ اور سرکار سے کہو یا رسول اللہ جب آپ شب معراج تشریف لے گئے تھے، جب دنا فتح اللہ اور ادنا کے اور قریب ہو گئے تھے، جب سرکار کے رب کے قریب سے قریب تر ہو گئے تھے تو محبوب و محب کا ملن کی گھڑی آئی تھی. اس محبوب و محب کے ملن کی گھڑی میں محبوب و محب میں کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس وقت جو راز کی باتیں ہوئی ہیں، جو راز کی باتیں ہوئی ہیں یا رسول اللہ اس میں سے ایک بات ہمیں آپ بتا دیجیے، ایک علم ہمیں دے دیجیے. اب ذرا غور کرنا میرے عزیز میرے پیارے اسلامی بھائی، ذرا غور کرنا کہ حضرت ابوبکر نے ماں عائشہ صدیقہ کو وصیت کی، نصیحت کی یا جو بتایا وہ کون سی چیز طلب کرنے کے لیے؟ دولت نہیں، جاہ و حشمت نہیں، ثروت نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اے عائشہ اگر مانگنا ہے میرے آقا سے تو علم مانگ لینا. پتہ یہ چلا کہ علم کی کتنی اہمیت تھی ابوبکر صدیق کے نظر میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جستے سودائے کربلا. کہ مانگنا تو وہ مانگنا، علم مانگنا کہ جو محبوب و محب یہاں کوئی تیسرے کا گزر نہ تھا، اور اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اس میں سے ایک بات آپ بتا دیجئے. ماں عائشہ گئی، سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، اور ماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں ایک چیز مانگنا چاہتی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا بولو عائشہ مانگو. کہا یا رسول اللہ جو شب معراج آپ گئے تھے نا اور وہاں سدرہ سے جبریل واپس آ گئے، سدرہ پہ جبریل ٹھہر گئے، آپ او ادنا سے بھی قریب رب کے ہو گئے، جب آپ کی محبوب و محب کی ملن ہوئی تھی اس وقت جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھی اس میں سے ایک بات ہمیں بتا دیجیے. ارشاد فرمایا اے عائشہ یہ تیری زبان نہیں ہے، یہ تیری بولی نہیں ہے، یہ میرے یار کی بولی ہے، میرے صدیق کی بولی ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ بے شک بابا نے یہی کہا ہے، لیکن آپ وہ بتا دیجئے ہمیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے اے میرے محبوب آپ کی امت میں جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت، بولیے جنت عطا کر دوں گا. اور وہ صفت بہت آسان ہے. اب یہ بتائیں کہ حدیث کو یہاں پہ چھوڑ دیا جائے آگے بڑھ جائیں یا آپ سنیں گے؟ لیکن اتنی پیاری حدیث ہے حضور کی، اتنی پیاری اور خوشخبری والی حدیث ہے تو اس پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کریں گے؟ ذرا ہاتھ کو اٹھا کے بتائیے تو کون لوگ عمل کریں گے؟ سب سے پہلے میرا ہاتھ ہے. اب یہ دیکھیے کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے، پنجتن بھی دیکھ رہے ہیں، رب بھی دیکھ رہا ہے، غوث اعظم بھی دیکھ رہے ہیں، سب کے سب دیکھ رہے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا اے عائشہ میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا ہے اے محبوب تمہاری امت میں جو انسان
ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، بکھرے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، نا اتفاقی کو ختم کر دے گا، آپس میں اتفاق و اتحاد کی ہوا چلا دے گا۔ جو انسان مخالفت کو ختم کر دے گا، پڑوسی کو پڑوسی سے ملا دے گا، دوست کو دوست سے ملا دے گا، بچھڑے ہوئے باپ کو اس کے بیٹا سے ملا دے گا، جو پڑوسی اور پڑوسی کے اندر محبت پیدا کر دے گا۔ اے عائشہ، مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، بکھرے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، آپس میں اتفاق و اتحاد کی ہوا چلا دے گا، میں اسے بغیر حساب کتاب کے جنت دے دوں گا۔ ماں عائشہ صدیقہ خوش ہو گئی، کہا یا رسول اللہ یہ کام تو سب سے پہلے میں کروں گا۔ اب دیکھیں میری ماں کہہ رہی ہے، جب میری ماں یہ کہہ رہی ہے تو ہر بیٹے پہ کیا لازم ہے، ہر بیٹے پہ کیا ضروری ہے کہ ماں جو کہے اور کرے بیٹا اس پہ سب سے پہلے عمل کرے گا۔ تو جو ام المؤمنین کو اپنی ماں سمجھتا ہوگا یقیناً وہ اس حدیث پہ سب سے پہلے عمل کرے گا۔ اما عائشہ گئیں حضرت صدیق اکبر کی بارگاہ میں، اور جب صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں تو صدیق اکبر نے پوچھا، بیچینی میں ٹہل رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق، بیچینی میں ٹہل رہے تھے، انتظار کر رہے تھے، جیسے آئی پک کر کے پکڑا ہاتھ، کہا اے عائشہ بتا جلدی سے میرے سرکار نے کیا بتایا ہے۔ ارے قربان جاؤ قربان جاؤ، ایک قول سننے کے لیے کتنے پریشان ہیں، کتنے بے چین و بے قرار ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض پیش کی، بابا کچھ تو سانس لینے دیجئے، کچھ تو ٹھہریے۔ نہیں نہیں پہلے بتا پھر بیٹھ۔ تو حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد عرض پیش کی، اے بابا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ رب نے مجھ سے شب معراج یہ وعدہ کیا ہے کہ محبوب جو امتی یہ کام کرے گا، یعنی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا، نا اتفاقی کو دور کر دے گا، دشمنی کو ختم کر دے گا، باپ کو بیٹے سے ملا دے گا، بھائی کو بھائی سے ملا دے گا، پڑوسی کو پڑوسی سے ملا دے گا، جس کا باپ روٹھا ہوا ہو بیٹا جا کے منا لے گا، جس کی ماں روٹھ گئی ہو بیٹا جا کر کے اسے منا لے، قدموں کو پکڑ کر کے، بڑے بھائی کو قدموں سے پکڑ کے منا لے، جس کے رشتہ دار روٹھے ہیں اس رشتہ دار کو منا لے، اگر پڑوسی روٹھا ہے تو پڑوسی کو منا لے۔ تو رب ارشاد فرماتا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اسے بغیر حساب کتاب کے رب جنت عطا فرمائے۔ نماز تو نہیں، نماز تو اہم الفرائض ہے، نماز تو اہم الفرائض ہے۔ جی نہیں، حضرت ماں عائشہ صدیقہ نمازی تھیں، حضرت ماں عائشہ صدیقہ تہجد گزار تھیں۔ یہ جملہ ماں عائشہ کے لیے سرکار نے ارشاد، یہ جملہ ماں عائشہ کے لیے ارشاد فرمایا تھا، اور ماں عائشہ 5 وقتہ نمازی نہیں، تہجد گزار تھیں، چاشت و اشراق بھی پڑھنے والے تھیں۔ یہ کام اس کے لیے ہے، صحیح کہا انہوں نے، یہ کام اس کے لیے ہے جو متبع شریعت بھی ہو اور باادب بھی ہو۔ اب پیر نیچے کر لیں، ادب سے خارج ہے یہ، تو متبع شریعت بھی ہو اور باادب بھی ہو اور نماز کا پابند، شریعت کا پابند ہو، اس کے لیے ہے۔ اس لیے کہ یہ نماز جو اہم الفرائض ہے، جو فرائض میں سے ہے، یہ بلڈنگ کے ستون ہیں، کہتے سبحان اللہ، یہ ستون ہیں، یہ کھمبے ہیں، یہ مضبوط ستون ہیں، اور یہ جتنے احکام ہیں وہ اس کی زیب و زینت ہے۔ اب جیسے آپ ستون کھڑا کر دیں مکان کے، جب مکان کے ستون کھڑے ہو جائیں گے تو آپ کھڑکیاں لگائیں گے، آپ خوشنما دیواریں لگائیں گے، آپ اس میں پھول سجائیں گے، وہ لازم و ضروری نہیں ہے، لیکن اگر یہ مضبوط نہیں ہے تو وہ مضبوط نہیں ہے، اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ تو میرا
کہنا ان کے لیے تھا جو نمازی ہے، جو متبع شریعت ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ سمجھ لے کہ ہم نماز پڑھیں ہی نہیں، ہم رسول کے حکم کی اتباع کریں نہیں، متبع شریعت ہو نہیں، اور ہم صرف اتنا سا کام کر کے جنت چلے جائیں۔ تو روز محشر کے جا گداز بود اولی پرشیش نماز بود۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے پہلے بھی کوئی سوال ہوگا، اس سے پہلے بھی کوئی سوال ہوگا، اور اس میں اگر کامیاب ہے تو وہ سوال ہوگا۔ اس لیے کہ قبر کی منزل میں جب بندہ جائے گا تو پہلا سوال یہ ہوگا ما تقول فی شان ھذا الرجل، سرکار کے بارے میں کہ انہیں کیا کہتے تھے، ہزاروں سال نماز پڑھتے رہو لیکن سرکار کی شان میں گستاخی، سبحان اللہ، سرکار کی محبت میں جو نمازیں ادا ہوں گی وہ نماز نماز ہے، وہ سجدے سجدے ہیں، اور قبر میں جو سوال ہوگا ما تقول فی شان ھذا الرجل، ان کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، ابھی نہیں کہتے ہو، یہ جملہ نہیں ہے، ما تقولو ہے، علماء ما تقولو۔ امام بخاری نے 7 جگہ قبر کے سوالات کا ذکر کیا ہے، لیکن 6 جگہ یہ سوال کیا، یہ نقل کیا کہ ایک سوال ہوگا۔ بات چھڑ گئی، سمجھا دو، بولیے۔ امام بخاری نے بخاری شریف میں 7 جگہ قبر کے سوالات کا ذکر کیا، جس میں 6 جگہ ارشاد فرمایا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک سوال ہوگا اور وہ میرے متعلق پوچھا جائے گا۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ کی بہن روایت کرتی ہے، حضرت اسماء بنت ابی بکر، کہ مجھ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے اسماء، قبر کی منزل میں قبر میں جب جاؤ گی تو میرے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، میرے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ اب مفسر کرام نے تطبیق نکالی، پھر ایک جگہ 3 سوال ہے، 6 جگہ ایک سوال ہے، تو وہ کیسا ہے؟ تو پہلا سوال جو آپ میں ہم میں مشہور ہے، سب جانتے ہیں، من رب تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے دیکھیں، مولانا سلامت صاحب نے ایک اشتہار دیا کہ بھائی مجھے اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے ایک ٹیوٹر کی ضرورت ہے۔ 10 ٹیوٹر آئے، 10 ٹیچر آئے، کہا بھائی آپ کیا ہیں؟ کہا میں، ایک نے کہا میں انگلش میم میں ہوں، ایک نے کہا کہ میں ہندی میم میں ہوں، دوسرے نے کہا میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، سب۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ سب کچھ ہیں، لیکن ایک بات بتائیں کہ آپ قرآن پڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو انگلش جانتا ہوں۔ چھٹنی ہوئی کہ نہیں؟ بولے اب چھٹ دیا، پھر وائوا ہوا۔ اب دوسرا ایگزام کہ آپ قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ چند نے کہا کہ ہم قرآن پڑھے ہوئے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، آپ قرأت سے پڑھے ہوئے ہیں؟ حد کی ادائیگی آپ؟ کہا نہیں حضرت، ہم تو سیدھا سیدھا مولوی صاحب سے پڑھ لیا۔ ایک نے کہا کہ جی حضور میں حافظ بھی ہوں، میں قاری بھی ہوں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اب آپ لوگ بھی چھٹ جائیے۔ یہ دوسرا وائوا ہو گیا۔ اب تیسرا جو ہوا، اب جو حافظ بھی ہے اور قاری قرآن بھی ہے، اب اسے سامنے بٹھایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا الم تری کیف پڑھ کے سناؤ، جو فلاں سورہ پڑھ کے سناؤ، دیکھو تمہاری قرأت کیسی ہے، دیکھو تمہارا مخرج کیسا ہے، تمہارے حرف کی ادائیگی کیسی ہے۔ اب بتاؤ سوالات کس سے ہوئے؟ پہلے والے سے، دوسرے والے سے، یا تیسرے والے سے؟ میں نے سوال تیسرے والے سے ہوا نا۔ تو اب من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ 360 خدا کے ماننے والے بھی گاڑے جاتے ہیں جی، 360 خدا کو جو مانتے ہیں وہ بھی گاڑے جاتے ہیں۔ اب سب تو اٹھیں گے، وہاں جائیں گے تو سب سے سوال ہوگا نا من رب کا، تیرا رب کیا ہے، کون ہے؟ تو وہ کہے گا 360 خدا کو ہم مانتے ہیں۔ کہا اچھا 360 خدا کا ماننے والا ہے، چل تو سیدھے جہنم میں۔ اب ایک نے کہا، کسی نے کہا میرا رب خدا ہے۔ اچھا عیسائی بھی خدا کو مانتا ہے، یہودی بھی خدا کو مانتا ہے۔ اچھا تو خدا کو مانتا ہے تو بتا تیرا دین کیا ہے؟
اس نے کہا میرا دین دین عیسائیت ہے، میرا دین نصارہ ہے۔ کہا ٹھیک ہے، نہ دین عیسائیت والوں سے سوال ہوگا نہ نصارہ والوں سے سوال ہوگا، تو بھی سیدھے جا جہنم۔ اب ایک نے کہا کہ میرا دین دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب جب اسلام کہا اب تجھ سے سوال ہوگا، اب تجھ سے سوال، تو کیا سوال ہوگا؟ تو ما تقول فی شان ھذا الرجل۔ اب یہاں پہ ایک شعر کی اگر اجازت دو تو ایک شعر میں کر دوں، اس کا خلاصہ بھی کر دوں۔ سو جاؤں شہزادے اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے، بولیے بولیے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، دنیا نے سمجھا، زمانے نے سمجھا یہ رات کا سونا ہے۔ میں نے عرضی پیش کی، حضور آپ اللہ کے ولی ہو، آپ متقی ہو، آپ ایسے مفتی ہو جس کے فتوے کو چاند و سورج نے سلام کیا ہے، جس کے تقویٰ کو علماء سلام کیا کرتے تھے، پیران سلام کیا کرتے تھے، آپ کا جملہ بے معنی نہیں ہوگا۔ حضور بتاؤ تو صحیح اس سے مراد کیا لیا ہے؟ تو میرے آقا حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو، دنیا والے کچھ بھی لے لے، لیکن یہ فقیر گدائے جیلانی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، یعنی روح جب میری پرواز ہو، ہمیشہ کی نیند جب آئے تو میری زبان پہ یا مصطفیٰ ہو، اور جب قبر میں اٹھایا جاؤں تو وہاں یا نبی سلام علیہ۔ سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ قبر میں، کھلے آنکھ سوال ہوگا، ما تقول فی شان ھذا الرجل صلی علی محمد۔ اب بتاؤ اس سے اور کوئی سوال ہوگا؟ آپ سب عاشق ہیں نا؟ بولیے ایمانداری سے، چچا آپ عاشق ہو نا؟ ہے؟ اب یہ بتاؤ کہ ساری زندگی فجر میں آپ نے سلام پڑھا بنا دیکھے، ظہر میں پڑھا بنا دیکھے، عصر میں پڑھا بنا دیکھے، مغرب میں پڑھا بنا دیکھے، عشاء میں پڑھا بنا دیکھے، میلاد میں پڑھا بنا دیکھے، جلسے میں پڑھا بنا دیکھے، اور جب بنا دیکھے اس انداز سے پڑھ رہے ہیں اور قبر میں سرکار آئیں گے، قبر میں سرکار آئیں گے، دکھایا جائے گا، قبر میں سرکار آئے تو قدموں میں گروں، اور فرشتے گھر اٹھائے تو ان سے یہ کہوں، اے فرشتے اب میں پائے ناز سے کیوں کر اٹھوں؟ ارے مر کے آیا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے، مر کے آیا ہوں یہاں اسی دلربا کے واسطے، موت کو گلے لگایا ہے اسی دلربا کی زیارت کے لیے، اسی کے دیدار کے لیے ہم نے موت کی سختیاں برداشت کی ہے۔ لوگوں نے کہا ورد و وظیفہ پڑھو، میں نے ورد و وظیفہ پڑھا، سرکار کی زیارت نہ ہوئی۔ علماء نے کہا، پیر و مرشد نے کہا کہ سنو سنو، اگر سرکار کو دیکھنا چاہتے ہو موت کی تیاری کرو، موت کا انتظار کرو، کہیں ملے یا نہ ملے قبر میں ضرور آئیں گے، اور جب قبر میں آئیں گے اور فرشتے سامنے ہوں گے، ایمانداری سے بتانا، تم اپنے عشق کو تول کر کے بتانا، قبر میں جب سرکار کھڑکی کھلے گی، کدھر کھلے گی؟ دائیں کے بائیں؟ جی ہاں، اسی لیے تم دیکھتے ہوگے کہ جب مومن مرتے ہیں نا، مسلمان مرتے ہیں تو کوشش یہ کیا جاتا ہے کہ اس کا رخ دائیں طرف پھیر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دائیں سے آقا کی آمد ہوگی، بائیں سے فرشتے آئیں گے، نکیرین بائیں سے آئیں گے اور دائیں سے آقا آئیں گے۔
اس لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اب سرکار کو دکھایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے ما تقول فی شان ھذا الرجل. اب ایمانداری سے بتانا کہ ساری زندگی تو بن دیکھے سلام پڑھتے رہے, ساری زندگی تو بن دیکھے مصطفیٰ کی یاد میں تڑپتے رہے, مصطفیٰ کی یاد میں بے چین و بے قرار رہے. کبھی ورد و وظیفہ کا سہارا لیا, کبھی نماز کا سہارا لیا, کبھی درود و سلام کا سہارا لیا, لیکن سرکار کی زیارت میسر نہ ہوئی. لیکن جب قبر میں سرکار کو دکھایا جائے گا تو ایمانداری سے بتاؤ, نکیرین کے سوال کا جواب دو گے یا مصطفیٰ کے قدموں میں؟ اگر عشق تمہارا بلند ہے, 12 بجنے چلا, اور سنو گے جی؟ تو سرکار کی زیارت ہوگی. میرا ایمان یہی ہے, میرا عقیدہ یہی ہے. میرے امام نے جو مجھے عشق دیا ہے, اس عشق کا نتیجہ یہی ہے کہ نکیرین آئیں گے تو یہ مت سوچو کہ نکیرین طاقتور ہوں گے. ارے غوث کا غلام, غوث کا دھوبی جب قبر میں پہنچ کر یا غوث کا نعرہ لگاتا ہے تو رب کا حکم ہوتا ہے چھوڑ دو میرے محبوب کا, یہ محبوب ہے. اور جب وہاں پہ سرکار آئیں گے تو یقین جانو جو سچا عاشق ہوگا ایک جھٹکا مارے گا, کہا ابھی رک جا, پہلے تو دیدار کر لینے دے. اب تک تو بن دیکھے سلام پڑھتا رہا, اب تک تو بن دیکھے درود پڑھتا رہا, اب تو دیکھ کر کے پڑھنے دے. لیکن عادت ہوگی تب تو, جس کو عادت ہوگی وہی نہ پڑھے گا, اور جس کو عادت ہی نہ ہوگی وہ کیا پڑھے گا؟ وہ تو کہے گا یہ تو میری طرح. اور جو عادت والا ہوگا, جو امام عشق و محبت کا عاشق و دیوانہ ہوگا, پیروکار ہوگا, جو مشن و مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنے والا ہوگا, وہ جب دیکھے گا کھڑا ہوگا, کہے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت آج جو آپ اس جلسے میں بیٹھے ہو, آج آپ جو یہ جلسہ منا رہے ہو, یہ عطا ہے امام عشق و محبت کی. قسم ہے رب ذوالجلال کی, اگر میرا امام مجدد اعظم نہ ہوتا تو نہ آج یہ مجلسیں برقرار رہتی, نہ ربیع الاول کی مجلس ہوتی, نہ محرم کی سبیلیں ہوتی, نہ 11ویں کی میلاد ہوتی. ارے کہہ لینے دو, نہ پیر کی خانقاہ ہوتی. ہر خانقاہ کو میرے امام نے بچایا ہے, میرے مجدد اعظم نے بچایا ہے. جب ہر طرف سے اولیاء اللہ اور درگاہوں پہ خانقاہوں پہ انگلیاں اٹھ رہی تھی تو قسم ہے رب ذوالجلال کی, واحد نقی علی خان کا شہزادہ بریلی کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے سارے اعتراض کرنے والوں کی وہ دھجیاں بکھیری ہے کہ آج اگر کسی کے چہرے پہ تماچا پڑے گستاخ کے تو اس تماچے کا نام احمد رضا ہوتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. تو میرے عزیز, میرے دوست, جب سامنے سرکار ہوں گے تو بتاؤ جواب دو گے تم نکیرین کو, یا پلٹ کے قدموں میں گر کر کے سلام پڑھو گے؟ یا نبی سلام علیکہ, یہ سکھایا ہے امام. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ. سوال فرشتہ کیا کرنے والا تھا؟ بولو بولو بولو, کیا کرنے والا تھا؟ کیا کرنے والا تھا؟ ما تقولو, کیا کہتے تھے
دنیا میں کیا کہتے تھے؟ منبر پہ رہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ مسجد میں رہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ خلوت میں جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ امیر کے جماعت میں رہتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ تو اب یہ عادت جو ہماری لگائی ہے، یہ عادت جو ہماری بنائی ہے نا میرے امام نے، یہ عادت جو ہمارے اندر اور ہمارے بچوں کے اندر جو ڈالی ہے، وہ اس لیے ڈالی ہے کہ قبر میں جب وہ سوال کرے گا تو اس سے پہلے ہی یہ کھڑا ہو کے یا نبی سلام علیکہ کہنے لگے گا، رب کا حکم ہوگا، اے فرشتوں، ارے یہی تو پوچھنا تھا کہ یہ دنیا میں کیا کہتا تھا؟ تو دنیا میں میرے محبوب پر سلام بھی پڑھتا تھا، اور یا نبی کہا کرتا تھا، یا رسول کہا کرتا تھا، یا حبیب کہا کرتا تھا۔ میرے عزیز، میرے دوست، اور ایک بات اور بتا دیں، سلام کی بات آئی تو بتا دیں۔ اچھا، نماز پڑھنے سے کیا ملتی ہے؟ سکون۔ اچھا، نماز پڑھیے جنت ملے گی، حج کیجیے جنت ملے گی، زکات دیجیے جنت ملے گی، روزہ رکھیے جنت ملے گی، لیکن سلام کیجیے تو کیا ملتا ہے؟ بات سمجھ میں آیا؟ یہ عبادتیں لازم و ضروری ہیں، یہ عبادتیں کیجیے، پھر تو وظیفہ پڑھیے، لیکن ایک بات جان لیجئے، یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد جب آپ سلام پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ جنت تو اس سے ملے گی۔ جب سلام کیجئے تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا السلام علیکم، عاشق کے لیے کیا ہے؟ عاشق کے لیے کیا ہے؟ ارے محبوب جواب دے دے، یہی اس کے لیے، محبوب تک پیغام پہنچ جائے اور محبوب اس کو جواب دے دے، یہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کہ محبوب جب جواب دیں گے وعلیکم السلام، فجر میں پڑھا وعلیکم السلام یا امتی، ظہر میں پڑھا وعلیکم السلام اے امتی، سرکار دعا دے رہے ہیں کہ تم سلامت رہو میرے امتی، اور جب سرکار کہہ دے کہ تو سلامت رہ، تو پھر بتاؤ کوئی حادثہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ کوئی معاملہ تمہارا بال بکا نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ ظہر میں آپ نے سلام پڑھا، نبی نے تمہیں دعا دیا ہے، عصر میں آپ نے سلام پڑھا، سرکار نے تمہیں دعا دیا ہے، مغرب و عشاء و فجر میں تم نے سلام پڑھا ہے، سرکار نے تمہیں جواب دیا۔ بس ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد میں تقریر ختم کر دوں گا، ہے نا؟ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کا دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرشتے آئے، موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، آپ کا فلاں امتی برسہ برس سے نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، ورد و وظیفہ کر رہا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، آج تک اس کا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوا، اس کو بلا کر کے بول دیجئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس امتی کو بلا کے اس امتی سے کہا کہ امتی، اے میرے پیارے امتی، تم اتنا دن سے نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، رب کی عبادت کر رہے ہو، لیکن آج تک تمہاری نہ ایک تسبیح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور نہ تمہارا کوئی سجدہ قبول ہوا ہے۔ تو اس امتی نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کو یہ کس نے قبول کی؟ کہا جبریل، فرشتے آ کر کے بولے، کہا اچھا ٹھیک ہے، فرشتے کو کس نے کہہ کے بھیجا؟ کہا اللہ نے کہہ کے بھیجا۔ اب وہ ساکت ہو گیا، ٹھہر گیا، آنکھوں کو بند کیا، کہا اللہ نے کہا، اللہ نے کہا، ہاں اللہ نے کہا، کہا واقعی اللہ نے کہا، کہا سچ میں؟ کہا ہاں بندے، اللہ کے بندے، اللہ نے یہ کہا ہے۔ اب وہ رقص کرنے لگا، کپڑوں کو پھاڑنے لگا، اللہ 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 کے صدا بلند کیا، کپڑے کو پھاڑنے لگا، رقص کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا، کہا اے نادان انسان، ارے تیری عبادت نامقبول ہوئی ہے، رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوئی ہے، رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی سجدہ قبول نہیں ہوا، رب کی بارگاہ میں تیرا کوئی ورد و وظیفہ تسبیح و تحلیل قبول نہیں ہوا، اور تو ہے کہ تو رقص کر رہا، خوشی منا رہا ہے۔
اس بندے نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، سب کی سوچ اپنی اپنی ہے، سب کی سوچ اپنی الگ الگ ہے، لیکن اے موسیٰ علیہ السلام میری سوچ ہٹ کے ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ علیہ السلام میری سوچ تو یہ ہے کہ رب نے نہ ہی کی فہرست میں، رب نے نہ ہی کی فہرست میں لیکن مجھے یاد تو کیا ہے۔ ایک عاشق کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، میں رب سے محبت کرتا ہوں نا، اور اے موسیٰ علیہ السلام میں کون ہوں؟ کہا بندہ۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا معبود۔ کہا میرا کام کیا ہے؟ کہا بندگی۔ کہا اس کا کام کیا ہے؟ کہا قبول کرنا۔ تو اس بندے نے تڑپ کے کہا اے موسیٰ علیہ السلام میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی کرنا ہے، وہ معبود ہے اس کا کام قبول کرنا ہے، وہ اپنا کام کرے میں اپنا۔ میں یہ تھوڑے سوچنے جاؤں گا نتیجہ نکالنے جاؤں گا، نہیں نہیں نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، نتیجہ اس کا کام ہے نکالنا، میرا کام ہے بندگی کرنا، میرا کام ہے سجدہ کرنا، میرا کام ہے قیام و قعود و رکوع کرنا، میں اپنا کام کیے جاؤں، وہ اپنا کام کیا۔ اب یہ جب کہا وہ فرشتہ سن کر کے پلٹ کے گیا رب کی بارگاہ میں، کہا اے میرے مولا تیرا وہ بندہ تو بڑا دیوانہ نکلا، بڑا عجب نکلا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا موسیٰ علیہ السلام نے جب اس بندے کو بلا کر کے یہ کہا تو اس بندے نے فوری پلٹ کے کہا، رقص کرنے لگا۔ اس کے بعد جب اس کو روک کر کے پوچھا کیا تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں بندہ ہوں، میرا کام بندگی کرنا ہے، وہ معبود ہے اس کا کام قبول کرنا، وہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں گا، میں نتیجہ تھوڑا ہی دیکھوں گا، بس صرف دل کی سچائی گہرائی سے میں عبادت و ریاضت کرتا رہوں گا، وہ ضرور قبول فرمائے گا۔ کہا اس یقین و اعتماد کے ساتھ کہا، کہا ہاں اسی یقین و اعتماد کے ساتھ کہا اے فرشتے گواہ رہنا کہ میں نے اس کی ہر تسبیح کو قبول کر لیا ہے، ہر رکوع سجود کو قبول کر لیا ہے، تمام عبادتوں کو قبول کر لیا، اور ساتھ ہی اس کے تمام گناہوں کو میں نے مٹا لیا، میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، میں اسے راضیتم مرضیہ کی منزل عطا کر دیا ہے۔ میرے دوست، میرے پیارے اسلامی بھائی، یہی منزل آئی تھی، یقین جانو یہی منزل آئی تھی کربلا میں۔ کربلا میں موضوع تو نہیں چھیڑنے کا، بعد میں چھیڑیں گے، لیکن پھر بھی ایک بات بتاتے ہوئے چلے کہ کربلا میں جنگ کس کی تھی؟ انا کی تھی اور روحانیت کی تھی۔ یزید انانیت میں ڈوبا ہوا تھا، ہے نا، اور حسین عشق الہی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ حسین پاک نے جب 72 زخم کھا کر سر سجدے میں رکھا تھا تو یہی کہا تھا، مولا علی اکبر دیا، مولا علی اصغر دیا، مولا قاسم کی جوانی دی، مولا عباس بھائی کے بازو پیش کیے، مولا 72 زخم کھا کر تیری بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کر اعلان کر رہا ہوں کہ مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا تو ہے لیکن کوئی کسی سے گلا نہیں ہے، بس مولا اتنا بتا دے کہ تو مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ میں نے یہ سب دیا تیری رضا کے لیے، مولا تو بتا دے کہ تو راضی ہے یا نہیں۔ غیب سے ندا آئی، فلک سے ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے محبوب کے لاڈلے، اے میرے محبوب کے شہزادے حسین، تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے، میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ رب العزت اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس مجلس کو قبول فرما لے، اور جو بھی ذکر و اذکار ہوئے ہیں، سبقت لسانی ہوئی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں اسے معاف فرما دے اور اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبولیت کی منزل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں بہت ساری باتیں ہم لوگوں نے کی ہیں، ہم سے پہلے بھی نعت نبی وغیرہ ہوا ہے، تو اچھی باتیں ہوئی ہیں، اور اچھی باتیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، ہوتی ہے کہ نہیں جی؟ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ تو اب جب اللہ کی بارگاہ میں نیک باتیں مقبول ہوتی ہیں
تو ساتھ میں ہم لوگ جو چیز سٹائیں گے وہ بھی مقبول ہوگی. تو ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ اچھی باتیں سننے کے بعد ہم لوگ توبہ کر لیں، جو میری عادت ہے. تو ایسا کریں کہ باادب ہو جائیں اور باادب ہو کر کے جو ہم نے خطا کیا ہے، جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں جانے انجانے میں، وہ سب اپنے مولا کی بارگاہ میں پیش کریں اور اس ذکر کے صدقے میں محبوب کا صدقہ اس سے مانگیں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنبیوں واتوب الیہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میرے عزیز، میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا جب اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے ایسا پاک و صاف کر دیتا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو ہم لوگوں نے توبہ کیا ہے. ابھی یہ ذکر کی محفل ہماری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس ذکر کے ساتھ ہم لوگوں نے توبہ بھی کیا اور کلمہ طیبہ بھی پڑھ لیا. تو یقیناً یہ ذکر و اذکار اگر قبول ہوگا تو ہماری توبہ بھی قبول ہوگی. ہماری توبہ کے ساتھ ساتھ ہمارا کلمہ پڑھنا بھی قبول ہوگا. تو اب ہماری زندگی، ایک نئی زندگی کل سے شروع ہونے والی ہے. ہم نماز کے پابند ہو جائیں، قرآن کی تلاوت کے پابند ہو جائیں، اپنے بڑوں کا ادب و احترام کریں، چھوٹوں کی شفقت کریں، بڑوں کی عزت کریں، تعظیم و تکریم کریں، اللہ سے ہمیشہ استغفار کرتے رہیں، توبہ پڑھتے رہیں. اور ایک بہت اہم چیز جو میں بیان کرنے والا، جو میں کہنے والا ہوں، آپ سے التجا کرنے والا ہوں کہ یہ 10 روز 11 روز کا جو خطاب ہوگا اللہ کے واسطے اس کا ویڈیو نہ بنایا جائے تاکہ میں بھی گنہگار نہ ہوں اور آپ بھی گنہگار نہ ہوں. جب ہمارے امام نے، جب ہمارے اکابرین نے، حضور مفتی اعظم ہند نے، حضور تاج الشریعہ نے، ریحانی میں نے، ان مشائخ نے، ان بڑوں نے ہمیں منع کیا ہے، ہم کیوں بناویں یار، کیوں بناویں؟ ہم اس کو دل میں بسائیں، ہم اس کو ذہن میں بسائیں. اگر مجھ سے محبت ہے تو میری تصویر کو اپنے دل میں رکھیں نا، اپنے ذہن میں رکھیں. یہ موبائل میں تو ڈیلیٹ ہو جائے گا نا، لیکن جو دل میں سج جائے گا وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا. جو ذہن میں بس جائے گا وہ کبھی ڈیلیٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ جملے، یہ تقریریں، یہ جو چیزیں ہیں، یہ دل میں اور دماغ میں رکھیں. اگر کرنا ہے تو آڈیو کرو، آڈیو کرو، ویڈیو مت کرو، کیونکہ ویڈیو سے ہمارے بزرگوں نے منع فرمایا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے اقوال پہ، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مشن اعلیٰ حضرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلک امام عشق و محبت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. شگر یار ایرم تاجدار حرم. شگر یار ایرم تاجدار حرم. نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم
غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سروت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رہے بت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و صحابک یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ بیٹھ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم، صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم آمين۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یا اللہ تو رحمان و رحیم ہے، مولا تو کریم و کارساز اور بندہ نواز ہے،
مولا تو اپنے بندے کی خطا کو، غلطی کو، گناہوں کو معاف فرمانے والا غفار و ستار ہے۔ مولا تو بندے کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، وہ بندے کی توبہ کو توبۃ النصوح بنا دیتا ہے۔ مولا جن لوگوں نے مولا اس جلسے کا اہتمام کیا ہے، نام دل میں قدم سخن نے مولا اس پنڈال کو سجایا ہے یا تعاون و معاونت کیا ہے، مولا ہر ایک کی قربانی کو، ہر ایک کے ایثار کو مولا اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبولیت کی منزل عطا فرما۔ مولا جو بھی تیرے محبوب بندے کا ذکر خیر ہوا، اس میں جو سبقت لسانی یا غلطیاں ہوئی ہوں، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں اسے معاف فرما دے۔ مولا سننے میں یا سنانے میں، اس محفل کے آداب میں اگر ہم سے، ہمارے بھائیوں سے کمی اور کجی ہو گئی ہو تو مولا تو رحمان و رحیم ہے، تیرے محبوب کی محفل ہے، مولا اپنے محبوب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ مولا یہ جملہ نذرانہ، یہ تمام نذرانے ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا اپنے محبوب کے شایان شان ان تمام نذرانے کو محبوب کی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ محبوب کے صدقے میں جملہ انبیاء کرام، رسول اعظام کی بارگاہ میں، جملہ ام المومنین کی بارگاہ میں، پنجت الپاک و اہل بیت و خلفاء راشدین کی بارگاہ میں، اصحاب صفہ، عشر مبشرہ، اصحاب بدری، صحابی صحابیات، تابعین، شہیدان باوفا، شہیدان کربلا، اسیران کربلا، جانشینان امام حسین پاک کی بارگاہ میں ان تمام نذرانے کو قبول فرما لے۔ مولا جملہ دین مجتہدین بزرگان دین کی بارگاہ میں، خاص غوث اعظم پیران پیر دستگیر سیدنا جدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں، خواجہ خواجہ عطا رسول ہند الولی کی بارگاہ میں، خواجہ قطب بابا فرید الدین گنجی شکر محبوب الہی اخی پاک مخدوم العالم حضور میر مختوم سلطان سید وحید الدین اشرف جہانگیر سمنانی نور بخشی سامانی حاجی الحرمین اولاد عبدالرزاق نور العین دیوان صاحب ان کی جملہ اولاد عطا اللہ حضرت شفیع تاج الاصفیاء سید احمد اشرف حضور علیہ رسول مار حالوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، امام عشق و محبت مجدد دین و ملت سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی اور آپ کی والد ماجدہ کی بارگاہ میں خاص اس نذرانے کو قبول فرما لے۔ مولا تو اپنے کرم سے اور اہل بیت کے صدقے میں حضور مفتی اعظم ہند، حضور محدث اعظم ہند، حضور حافظ ملت صدر الافاضل مولانا احمد یزیار خان نعیمی صدر الشریعہ ملک العلماء کی بارگاہ میں تمام نذرانے کو قبول فرما لے۔ مولا حضور سرکار کلا، حضور شیخ الاولیاء اشرف العلماء شیخ اعظم امیر ملت مجاہد دورہ اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اور حضور سبتہ نزا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں ان تمام نذرانے کو قبول فرما لے۔ مولا سلسلہ قادریہ خانواد قادریہ، سلسلہ چشتیہ خانواد چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ خانواد سہروردیہ، سلسلہ نقشبندیہ خانواد نقشبندیہ، سلسلہ اشرفیہ خانواد اشرفیہ، سلسلہ رضویہ خانواد رضویہ کے تمام مشائخ کرام و دیگر سلاسلہ طریقت کے بزرگان دین کی بارگاہ میں اس نذرانے کو قبول فرما۔ مولا اس علاقے میں جن علماء حقہ نے یا پیران اعظام نے دین و سنیت و ملت کا کام کیا ہے، مولا ان تمام مشائخ، تمام علماء حقہ کی بارگاہ میں ان تمام نذرانے کو قبول فرما لے۔ مولا تو اپنے کرم سے اس مجلس کے صدقے میں، مجلس خیر کے صدقے میں مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا ہمارے دلوں سے قدورت کو مٹا دے، ہمارے دلوں سے بغض و عداوت، حرص و ہوس، تسن و بناوٹ، ذہن کی گندگی، دل کی گندگی کو دور فرما دے۔ مولا ہمارے سینے سے کینوں کو مٹا دے، ہمارے سینے کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ مولا ہمارے سینے کو عشق مصطفیٰ کا مدینہ بنا دے۔ مولا عشق بلالی کا صدقہ دے دے، مولا عشق اویس قرانی کا صدقہ دے دے، مولا عشق اصحاب صفہ کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مولا عشق امام، عشق و محبت کا صدقہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ مولا تو اپنے کرم سے نواز دے، اپنی رحمتوں سے نواز دے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ دے دے، ہماری پیشانیوں کو سجدوں کی لذت سے آشنا فرما دے۔ مولا ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، ہمیں متبع شریعت بنا دے، اتباع مصطفیٰ میں رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا تو اپنے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ہم سب کے دلی تمناؤں کو قبول فرما لے۔ مولا تو سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے۔ مولا تو ہر ایک کے دلوں کے راز کو جانتا ہے۔ مولا تیرے محبوب کی مجلس میں، تیرے محبوب کے محبوبین کی مجلس میں جو نیک و جائز تمنائیں لے کر کے آئے ہیں، مولا ہر ایک کے دل کی مرادوں کو پوری فرما دے۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما دے، رحمان و رحیم ہے، رحم فرما دے۔ جو بیمار ہے شفا دے دے، جو بے روزگار ہے انہیں روزگاری عطا فرما، جو لاولد ہے صاحب اولاد بنا دے، جن کے گھروں میں جوان بچیاں ہیں، رشتے کی منتظر ہیں، مولا تو اپنے کرم سے ماں عائشہ صدیقہ و ماں فاطمہ زہرا کا صدقہ اس بچی کو عطا فرما دے اور رشتے کی تکمیل فرما دے۔
دے مولا، جن کے بچے نافرمان ہیں ان کے بچوں کو فرما بردار بنا دے، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما مولا، ہماری اور ہمارے آنے والے نسلوں کی ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت و سلامتی عطا فرما، مشن اعلیٰ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت پہ ہمیں ہمارے بال بچوں کو قائم و دائم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد و ذریاتہ و اہل بیتہ و صحابہ و احبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد